علیہ السلام کے ظہور کا سن کر شام کا ایک ظالم بادشاہ سفیانی جس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا وہ اپنی فوج امام مہدی علیہ السلام اور ان کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے بھیجے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے درمیان میدان بیدا کے اندر اسے اللہ تعالیٰ زمین کے اندر دنسا دے گا۔ قرب قیامت کے سب سے بڑے فتنہ دجال اور اس کی فوج کا امام مہدی کی فوج سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دے رہے ہنسی ٹی وی ان کے چینل کا نام ہے، ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو انت تک دیکھیے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی بہترین ویڈیو ہے، بڑی پیاری ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ایک سفیانی بادشاہ ہوگا جو اپنی فوج کو بھیجے گا حضرت مہدی علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی فوج کو زمین میں دھسا دے گا، ایک دم غرق کر دے گا۔ لیکن وہ ٹائم بہت جلد آنے والی، یعنی حضرت مہدی علیہ السلام کا بہت جلد ضرور ہونے والا ہے، کیونکہ جو دنیا جس حالات پہ چل رہی ہے وہ بڑا نازک دور چل رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات ملک شام۔ دوستوں ملک شام ایک ایسا ملک ہے جو اسلام میں اس کا بہت خاص مرتقہ ہے اور مقام ہے، کیونکہ ملک شام ایک ایسا جگہ ہے، یعنی کہ جو ملک شام کہا جاتا ہے وہ ہے سیریا، اور سیریا میں آج کے جو حالات چل رہے ہیں بڑے نازک ہیں، بڑے کمزور حالات ہیں۔ سیریا میں جنگ کا ماحول ایک دم خراب ہو چکا ہے، کیونکہ اسرائیل اس پہ اتنا حملہ کر چکا ہے کہ اس کو ایک دم لولا لنگڑا اپاہج کر دیا ہے۔ جو بھی سرکار بنے وہ اپاہج رہے گی، 10-20 سالوں میں وہ ابھر نہیں پائے گی، کیونکہ اتنا کمزور کر دیا ہے سیریا کو۔ تو آئیے اس پوری معاملے کو جانتے ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کانا دجال، یاجوج ماجوج، یہ سب کا ظہور کب ہوگا، کب ان کو آنے کا ہوگا اور کس کا کیا پورا معاملہ رہے گا، اس پوری ویڈیو میں بتایا گیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے گا، اور ویڈیو اچھی لگا کر دوستوں کو ایک لائک ضرور کیا کریے۔ تو چلیے بنا دیر کے پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا سن کر شام کا ایک ظالم بادشاہ سفیانی جس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا وہ اپنی فوج امام مہدی علیہ السلام اور ان کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے بھیجے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے درمیان میدان بیدا کے اندر اسے اللہ تعالیٰ زمین کے اندر دنسا دے گا۔ قرب قیامت کے سب سے بڑے فتنہ دجال اور اس کی فوج کا امام مہدی کی فوج سے فیصلہ کن جنگ ملک شام کے اندر کرنا۔ حدیث مبارکہ کے اندر شام کو مسلمانوں کے اکٹھا ہونے اور ایک طاقت ہونے کے لیے امن کی جگہ قرار دینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی ایک جامع مسجد کے سفید مینار پر واپسی، اور خاص طور پر یاجوج ماجوج کے فتنے کا شام کے اندر اسی جگہ پر شدید ہونا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر دمشق کے پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں۔ ملک شام کی سرزمین کا قرب قیامت کے حالات کے اندر کردار انتہائی اہم ہے، اور اس لیے آج اس ملک کے موجودہ حالات کو صرف پولیٹیکل اختلافات اور خانہ جنگی سے ہٹ کر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ یہ تمام حالات بلا وجہ نہیں بن رہے، بلکہ یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اب بہت جلد بس ہونے ہی والا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے۔ ملک شام کی سرزمین اسلامی تاریخ کے اندر انتہائی اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے جسے فتنوں کے دور کے اندر امن کی جگہ اور تمام مسلمانوں کے ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی جگہ کے طور پر حدیث مبارکہ کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ اس سرزمین کی طرف ہجرت کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے شام کی طرف سفر کیا اور اسی جگہ پر رہنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اسی ملک کے اندر آباد تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پیدائشی وطن بھی یہی تھا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر یہ علاقہ انتہائی اہم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی نبوت اور دعوت کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے۔ اسلامی تاریخ میں بنو امیہ کی بادشاہت کا مرکز ملک شام کی سرزمین تھی، اور قرآن و حدیث کے اندر شام کی سرزمین کو برکت والی اور مبارک سرزمین کے طور پر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا لیا جسے ہم نے تمام جہانوں کے لیے بابرکت بنایا تھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو کہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے کر گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے۔ اور اس قرآنی آیت کے اندر ارد گرد کے علاقے سے مراد ملک شام کی سرزمین ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک شام کی طرف ہجرت کرو، کیونکہ یہ سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کو آخری وقتوں کے اندر فتنوں کا مرکز لیکن انہی فتنوں سے محفوظ رہنے والی سرزمین بھی قرار دیا، یعنی یہ فتنے شروع بھی اسی ملک سے ہوں گے اور ختم بھی اسی سرزمین سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور وہ ملک شام کے اندر ہوں گے۔ امام مہدی کے ظہور کی دو اہم ترین نشانیاں ایسی ہیں جو کہ ڈائریکٹ ملک شام کے موجودہ حالات سے جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی نشانی یہ کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کی حالت انتہائی قابل رحم ہوگی، وہ انتہائی بری حالت کے اندر ہوں گے، ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہوگا، ان کا مسلسل قتل عام ہوگا، لیکن پوری مسلم دنیا کے اندر ایک ایسا لیڈر نہیں ہوگا جو کہ ان تمام مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے، ان کے ساتھ پریکٹیکلی طور پر کھڑا ہو، جیسا کہ آپ نے غزہ کے اندر دیکھا۔ کوئی ایک مسلم لیڈر بھی یہ جرأت نہیں کرے گا کہ امت مسلمہ کو اکٹھا کر کے ان کی فوج کا سپہ سالار بنے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں پر اس قدر ظلم و ستم کے بعد اکثر ایتھیسٹ یہ سوال کرتے ہیں کہ مسلمان مل کر اپنے اللہ سے اس کے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے، ان کا اللہ، ان کا خدا ان کی مدد آخر کیوں نہیں کرتا؟ تو ان لوگوں کے لیے جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مدد کا وعدہ پہلے ہی امام مہدی علیہ السلام کی صورت ایک سپہ سالار کی صورت کر رکھا ہے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام حالات اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امام مہدی کی آمد سے پہلے مسلمان آپس میں فرقہ واریت سے اتنا تقسیم ہو چکے ہوں گے کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے دے چکے ہوں گے، اور اسی دوران مکہ کے اندر حج کے دوران امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حجر اسود کے پاس تمام مسلمان ان کو پہچان کر ان کی بیعت لیں گے،
इस वक्त दुनिया के तमाम मुसलमान मुल्क खसूसन अरब मुल्कों के अंदर एक एक करके आलम कुफर ने जिन मुल्कों को तबाह कर दिया, इनके अंदर अफगानिस्तान, इराक, फलस्तीन, लिबनान, लीबिया और अब मुल्क शाम भी है। और पेशन गोई के मुताबिक आज आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के जुल्म और सितम का शिकार सिर्फ मुसलमान कौम इस वक्त काबिल हालत रहम के अंदर है और पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर इनको लीड करने वाला कोई लीडर इस वक्त मौजूद नहीं है। और आने वाले वक्तों के अंदर ये हालात मजीद बदतर होने जा रहे हैं और इसी जमाने के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना था। मुल्क शाम से मुतल्लिक दूसरी निशानी है कि ऐसे जालिम बादशाह का इस मुल्क से निकलना है जो कि इंतहाई जालिम और इंतहाई मकार होगा और तमाम मुस्लिम दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश करेगा और इसका नाम होगा सुफियानी। इसका सिलसिला नसब बनु उमैया यानी अबू सुफियान की नस्ल से होगा। सुफियानी के फितने की पेशन गोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे की है कि सुफियानी शाम के इलाके से खरूज करेगा और जुल्म और जबर का बाजार गर्म करेगा। ये एक जालिम हुक्मरान होगा जो कि अपने धोखे और फरेब से लोगों को गुमराह करेगा। और शाम के मौजूदा हालात को देखें तो ये बदअमनी और इस मुल्क का टूट कर कई बागी ग्रोहों के अंदर बढ़ जाना, ये सब कुछ इसी तरफ इशारा नहीं कर रहा कि ये जालिम बादशाह के इक़्तिदार में आने का इब्तदाई दौर है और हालात मुकम्मल तौर पर वैसे ही बन रहे हैं। और ज्यादा देर नहीं कि इन्हीं बागी ग्रोहों का एक कमांडर, एक ऐसा शख्स इक़्तिदार के अंदर आएगा जिसका नाम होगा सुफियानी और ये शख्स अपनी हुकूमत और ताकत के इक़्तिदार के नशे के अंदर पूरी मुस्लिम दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, कहीं पर जुल्म सितम से, कहीं पर जंगों से, तो कहीं पर अपनी मकारी और चलाकी से। बाकी मुसलमान मुल्कों की कमजोरियों का फायदा उठाकर वो इस मकसद के इंतहाई करीब होगा। लेकिन अचानक से इसको खबर होगी कि मुस्लिम दुनिया को लीड करने वाला और इसकी हुकूमत को उलटने वाला एक सिपा सलार दुनिया के अंदर मक्का में जाहिर हो चुका है और वो सिपा सलार और कोई नहीं होगा बल्कि होंगे इमाम मेहदी। और पूरे अरब से मुजाहिदीन इनके लश्कर के अंदर जुड़ना शुरू हो जाएंगे। सुफियानी ये देखकर फौरन अपना लश्कर इनसे मुकाबला करने के लिए भेजेगा, लेकिन हदीस मुबारका के अल्फाज के मुताबिक अल्लाह ताला मैदान बैदा यानी मक्का और मदीना के दरमियान एक मैदान के अंदर इसके लश्कर को जमीन के अंदर ही दंसा देगा और इमाम मेहदी सुफियानी और इसके लश्कर का खात्मा करेंगे। इसके बाद खुरासान से काले झंडे की जमातें निकलकर इमाम मेहदी के साथ इनके लश्कर के अंदर शामिल होंगी और ये फौजें मिलकर फलस्तीन और यरूशलेम को आज़ाद करवाएंगी। फलस्तीन के अंदर ही जंग हरमदून यानी तीसरी आलमी जंग का आखिरी मार्का होगा और इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा। दज्जाली फौजें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर पर भारी पड़ेंगी, जिसके बाद इन तमाम मुस्लिम फौजों का वक्ती तौर पर पीछे हटकर आखिरी पड़ा होगा मुल्क शाम की सरजमीन। और इसीलिए हदीस मुबारका के अंदर कहा गया है कि जब फितने बढ़ जाएं तो शाम की तरफ हिजरत करो। दज्जाल के इस फितने अजीम को खत्म करने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने इतनी ही बड़ी शख्सियत को दी है जो कि शाम दमिश्क के जामिया मस्जिद के मीनार पर उस वक्त फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर नाजिल होंगे जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और इनका लश्कर एक जगह पर दज्जाल और इसकी फौज के हाथों चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर घिर चुके होंगे और आखिरी हमला करके इनको खत्म करना चाहते होंगे। और बिल्कुल उसी टाइम पर ज़हूर होगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बाद ये दज्जाल हज़रत ईसा को देखकर खौफ से पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी के अंदर घुल जाता है। वो भागने की कोशिश करेगा और शाम से अपनी जान बचाकर इसराइल के अंदर जाकर पनाह लेगा, लेकिन यहाँ से भी भागने की कोशिश करेगा, लेकिन आखिरकार बाबे लूत के मकाम पर पकड़ा जाएगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसको कत्ल करेंगे। हैरत अंगेज तौर पर आज इसी बाबे लूत के मकाम पर एक एयरपोर्ट बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है जो कि इसराइल का सबसे बड़ा और मसरूफ तरीन हवाई अड्डा है। यह मौजूदा तिल अबीब शहर के इंतहाई करीब वाक़ है। यहाँ पर यह बात नोट करने की है कि जंग के दौरान ऊंची जगह को खसूसन पहाड़ों को बहुत ही अहमियत हासिल होती है। ये वो कुदरती ताकत हैं जो कि बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी और तबाही को भी बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं और इंसानों की जान बचा सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि पहाड़ों के अंदर जाने का मतलब इनके अंदर मौजूद कोई गैर मामूली ताकतें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर हालिया टाइम के अंदर अफगानिस्तान की मिसाल ले लें। यूएस अफगान जंग के दौरान 20 साल तक अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान जंगजुओं पर अपनी हर जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और इंटेलिजेंस से हमला करती रही, लेकिन जब भी ये हमला करती तो यहाँ पर अफगान सिपाही पहाड़ों की सुरंगों के अंदर छुप जाते। अपनी हर कार्रवाई के बाद वो ऐसा ही करते क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया का कोई भी बॉम्ब जितना भी स्ट्रॉन्ग हो पहाड़ों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बिल्कुल यही काम यानी इंसानों की प्रोटेक्शन ये पहाड़ उस वक्त भी करेंगे। और इसलिए हदीस शरीफ के अंदर यह भी आता है कि जब फितने दज्जाल अपने अरूज पर होगा तो अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों का रुख करो, जहाँ पर इसकी कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। इवन के सैटेलाइट के जरिए भी यहाँ पर छुपे लोगों को देखना मुमकिन नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोगों के लिए भी याजूज माजूज से पनाह के लिए ये पहाड़ सबसे बड़ी प्रोटेक्शन होंगे, यानी ये पहाड़ उनको दज्जाली टेक्नोलॉजी के खिलाफ लड़ने में मदद करेंगे। मिसाल के तौर पर हदीस मुबारका के अंदर दज्जाल के गधे का जिक्र मिलता है जो कि आज की टेक्नोलॉजी के मुताबिक एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है कि इस पर बैठकर वो महीनों का सफर कई घंटों के अंदर या मिनटों के अंदर तय कर लेगा। और आज के टाइम में अगर हम इस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी है जो कि महीनों का सफर घंटों में कर सकती है। और यही वो एयरक्राफ्ट है जिस पर बैठकर दज्जाल बाबे लूत के मकाम से एयरपोर्ट से फरार होने की कोशिश करेगा, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम इसको यहाँ पर कत्ल कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से याजूज माजूज की तमाम टेक्नोलॉजी इन पहाड़ों के आगे फेल हो जाएगी। और अगर हम ये मान लें कि ऐसा नहीं हो सकता और ये कोई गैर इंसानी एलियन मखलूक है तो कॉमन सेंस की माने तो सवाल पैदा होता है कि याजूज माजूज की इतनी बड़ी फौज उस पहाड़ पर क्यों नहीं चढ़ सकती जिस पर ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मौजूद होंगे। हम एक ऐसी मखलूक की बात कर रहे हैं जो कि समंदरों का पानी पीकर खत्म कर सकती है, कत्ल गारत के बाद सब कुछ तबाह कर सकती है, जमीन पर जंग करने के बाद ये कह सकती है कि अब आसमान वाले की बारी है। तो सोच कर देखें कि क्या उसके लिए ये मुश्किल काम है। इसका मतलब यह है कि वो इंसानी मखलूक ही है, लेकिन बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, जिसको हम दज्जाली टेक्नोलॉजी कहते हैं। खैर ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। शाम के मौजूदा हालात कुर्बे क़यामत के उस वक्त के मजीद करीब होने की तरफ इशारा कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को लगता है कि बशारुल असद जैसे जालिम की हुकूमत का खात्मा होने के बाद शाम अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुका है। और कुछ लोगों को तो मेरी लास्ट वीडियो के अंदर ये समझ ही नहीं आ रहा था कि हक पर कौन है और मैं बागियों को मुजाहिदीन क्यों नहीं कह रहा। मुख्तसर बात यह है कि इस तमाम खाना जंगी से फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ इसराइल को हुआ है, क्योंकि फ़लस्तीन के बाद इराक, फिर लिबनान और अब शाम की तबाही से इसके लिए ग्रेटर इसराइल का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है।
امریکہ اور اسرائیل نے مسلک کارڈ کا استعمال کر کے ایک سنی گروپ کو سپورٹ کیا اور دوسرے کو اس کے آگے کر دیا، جس سے مسلمان اکٹھے ہونے کی بجائے ایک بار پھر سے تقسیم ہو کر آپس میں مسلک یعنی شیعہ سنی کی بحث میں پڑ گئے ہیں۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ تمام ملیٹنٹ گروپ بغیر پیسے اور سپورٹ کے نہیں چل سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ بدنیت ہوں گے، بلکہ انجانے کے اندر ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ایران نے جو بشار الاسد کی ناجائز حکومت کو سپورٹ کیا وہ بھی غلط تھا، اور ان مجاہدین کا دشمن کے ہاتھوں چاہے انجانے کے اندر استعمال ہو جانا بھی غلط ہے، کیونکہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ یہ کوئی ایک گروپ نہیں ہے، بلکہ بہت سارے گروپ سے مل کر بنی ایک جماعت ہے، جو کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اپنے مفادات کی خاطر تقسیم بھی ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ یہ جان لیں کہ بشار الاسد جیسے ظالم ڈکٹیٹر کی حکومت ختم ہونے کے بعد اب شام کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، بلکہ آنے والے ٹائم کے اندر مزید بدتر ہونے والے ہیں۔ اگر ہم ان تمام حالات کو غور سے دیکھیں تو ہم واضح طور پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان تمام حالات سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا کون ہے، اور اس کے بعد پوری کہانی خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ نیوز میں خود سن چکے ہیں کہ اسرائیل نے بہانے سے شام کے گولان ہائٹس کے علاوہ باقی علاقے کو بھی قبضانا شروع کر دیا ہے۔ گولان ہائٹس ایک ٹائم کے اندر شام کا حصہ تھا، لیکن 1966 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد یونائٹڈ نیشن نے اس کو بفر زون بنا دیا، یعنی نہ یہ علاقہ شام کے کنٹرول میں ہوگا اور نہ اسرائیل کے۔ لیکن ابھی خبروں کے مطابق اسرائیل نے غیر قانونی طور پر اپنے ٹینکس اور ایئر کرافٹ سے اس علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور شام پر مسلسل 500 کے قریب حملے کیے ہیں۔ شام کا دارالحکومت دمشق جو کہ یہاں سے کچھ گھنٹے دور ہے، وہاں کے اہم ترین ملٹری اور سرکاری ٹھکانوں پر بھی اس نے حملہ کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر جان بوجھ کر شامی آرمی کے ٹینکس اور ہیلی کاپٹرز کو بھی تباہ کر دیا ہے، تاکہ جو بھی حکومت یہاں پر مستقبل میں بنے وہ اتنی لنگڑی اور کمزور ہو کہ اگلے 10-20 سال تک چاہ کر بھی اسرائیل کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اب اس تمام صورتحال کے اندر ہم نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا بہت جلد ظہور ہونے والا ہے، جو کہ ایک بار پھر سے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد اس پوری دنیا کو امن سے بھرنے والے ہیں۔ بس ہمیں اپنے آس پاس حالات پر کڑی نظر رکھنی ہے اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ان کی آرمی میں شامل ہونا ہے، اور اب یہ تمام حالات بس اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے آنے کے اندر اب زیادہ دیر نہیں۔ تو دوستوں، یہ تمام ایکشن جو ہم نے دیکھا، پوری ویڈیو میں ایک ایک چیز حقیقت بتائی گئی دوستوں، سچ بتایا گیا ہے۔ واقعی میں یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ سب کوئی کر نہیں رہا، یہ سب ہونا ہی تھا۔ سیریا میں جو جنگ کا ماحول ہے یہ بھی ہونا تھا، یہ سب کچھ ہونا تھا، تبھی تو حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ کیونکہ تمام علماء بھی یہ بتاتے ہیں، جب دنیا میں تمام ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، ہر لوگ بس لڑیں گے، مریں گے، کٹیں گے، تب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر جیسے کہ یاجوج ماجوج ہیں، کانا دجال ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ پھر پوری دنیا میں ایک امن امان کا ماحول قائم ہو جائے گا، ایک دوسرے سے محبت پیار سب کچھ ایک دم امن امان ہو جائے گا، پوری دنیا میں مسلمانی حکومت ہو جائے گی۔ تو یہ سب تو ہونا ہی تھا، بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی اس لشکر میں شامل ہو جائیں جو حضرت مہدی علیہ السلام کا لشکر رہے گا۔ سب دعا کریں، ہر مسلمان دعا کرے اس کو، کیونکہ وہ جو لشکر ہوگا اور اس میں اگر شہید ہو گئے تو سمجھ لیجیے کامیاب ہو گئے انشاءاللہ نے چاہا تو دوستو یہ تھا ہمارا ایکشن۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔